جناب حامد خان صاحب، جناب شاداب جعفری صاحب، معزز وکلاء، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے ان 6 ججز کا، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جنہوں نے اپنے ناموں کو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جلی حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک ایسا سانحہ، ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ججز کے عزیز و اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور کس سے کیا؟ انتظامیہ کے ایک اعلی کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کس کے حوالے کر دیا اس ساری تحقیق اور تفتیش کو؟ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ایک کمیشن کو۔ یہ تو مسیحا خودی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا، یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے؟ کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو، عدلیہ مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی قوت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اپنے عدلیہ کے وقار کو، اپنی عدلیہ کی آزادی کو، قانون کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو، جو اتنا بڑا خطرہ، جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے جنگل کا قانون اور مائٹ از رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی، باعزت 6 ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی ثوابدید کے نظر کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور ایک ادارے کے اس میں ایکشن لے، طلب کرے وزیر اعظم کو، طلب کرے انتظامی اداروں کو، اور جواب لے ان سے، بجائے کہ بند کمروں کے اندر ان کے ساتھ میٹنگ کرے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس قسم کی مداخلت کے حمایت کرنے والے ہیں، اس قسم کی مداخلت، اس قسم کی دباؤ، اس قسم کی بلیک میل، اس قسم کی جاسوسی، اس قسم کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ، کیا بہانے دے رہے ہیں؟ کیا بہانے دے رہے ہیں کہ کہاں تھے وہ 6 ججز جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی؟ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے تو اب بھی ہونے دیں۔ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ جانبدار ہیں اور کسی ایک سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم، اور جس طرح سے
दो चीजों पे रहनुमाई मांगी थी इन जजेस ने। एक कि एक मुल्क गिर कन्वेंशन की जाए आला अदलिया की, जिसमें पाकिस्तान भर से इस बात का अंदाजा लग सके कि किस पैमाने के ऊपर ये मुदाखलत हो रही है, किस पैमाने के ऊपर ये ब्लैकमेल, ये तशद्दुद और ये जासूसी हो रही है। और दूसरी रहनुमाई जो मांगी थी वो ये थी कि ऐसे हालात के अंदर हमारा ज़ाब्ता अखलाक खामोश है, हमें रहनुमाई दी जाए। दोनों चीजों को इंतजामिया की नजर कर दिया गया। मैं तो अफसोस के साथ और मायूसी के साथ, लेकिन इस अज़्म के साथ कि वकला इस किस्म की जानिबदाराना तहकीकात नहीं होने देंगे, मैं हबीब जालिब के इन अशार से इजाजत लेता हूं कि दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता।